السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شب معراج منانا یعنی شب معراج کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک سفر کا تذکرہ کرنا، مکہ شریف سے مسجد اقصی تک کا سفر، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ہمارے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرنے کا تذکرہ، براق کا تذکرہ، حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ، دیگر ملائکہ علیہم الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ، آسمانوں کی طرف سفر کے دوران انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ملاقات کا تذکرہ، جنت کی سیر اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، جہنم کی سیر اور جہنمیوں کے عذاب کا تذکرہ، نماز کے تحفے کا تذکرہ، اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی اور اللہ کے دیدار کا تذکرہ، یہ تو سب قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور سورہ نجم میں ارشاد فرمایا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، اور بھی فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى۔ یہ سب تو قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ معراج کا تذکرہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تذکرہ فرمایا کہ کس طرح مجھے معراج ہوئی، کس طرح انہوں نے سفر معراج کیا۔ یہ سب بخاری شریف اور مسلم شریف اور دیگر کتب احادیث میں صراحتاً موجود ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ نہیں یہ سب بدعت ہے، ہمارے نبی نے نہیں منایا یعنی معراج شریف کا تذکرہ نہیں کیا، تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بہتان لگانا ہوا، ایک الزام لگانا ہوا، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی ان واقعات کے بارے میں تذکرہ فرمایا، بیان فرمایا۔ اب یہ کہنا کہ صحابہ نے بھی نہیں کیا، اگر صحابہ نے تذکرہ نہیں کیا تو یہ حدیث بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر کتب احادیث میں آئی کیسے؟ حدیث تو صحابہ نے تابعین سے روایت کی، تابعین نے تبع تابعین سے روایت کی، اس کے بعد محدثین نے روایت کی، تو ایک چین کے ذریعے حدیثیں لکھی جاتی ہے، تو اس کا مطلب اس چین میں جتنے بھی لوگ تھے ان تمام لوگوں نے شب معراج کا تذکرہ فرمایا۔ اور اسی طرح ہم تفاسیر جب مدارس میں پڑھتے ہیں یا جو بھی محدثین مفسرین تفاسیر پڑھاتے ہیں، لکھتے ہیں، اور یہ دیوبندی، نجدی، اہل حدیث یہ بھی جب تفسیر پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے سبحان الذی اسری بعبدہ اس آیت کریمہ پر آئیں گے تو ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ شب معراج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی، اس طرح ہوئی تھی، اور تفاسیر میں حدیث سے بھی موجود ہے جس میں معراج شریف کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ شب معراج کا تذکرہ قرآن کریم کی شکل میں بھی کرتے ہیں۔ جب بچہ قرآن کریم پڑھتا ہے، کوئی بوڑھا پڑھتا ہے، کوئی جوان پڑھتا ہے، کوئی مرد عورت یہ پڑھتے ہیں، جب بھی 15ویں پارے میں آئیں گے معراج کا تذکرہ ہوگا، 27ویں پارے میں آئیں گے سورہ نجم پڑھیں گے، معراج کا تذکرہ ہوگا۔ تو تذکرہ کرنا یہ تو اللہ کی سنت، اللہ کے رسول کی سنت، صحابہ کرام کی سنت، اور یہ سنت آج تک چلی آ رہی ہے۔ اب ظاہر ہے جب معراج کا تذکرہ ہوگا تو یہ بھی تو کہنا پڑے گا کہ معراج کب ہوئی، کیسے ہوئی، تو کب ہوئی؟ اسی تاریخ 27ویں رجب کو جمہور مفسرین کے قول کے مطابق۔ تو الحمدللہ ہم جمہور مفسرین کے قول کے مطابق شب معراج 27ویں شب کو خاص کر مناتے ہیں، اور ویسے الحمدللہ روزانہ مناتے ہیں۔ اب اس کو بدعت کہنا یہ قرآن سے ہٹ کر بات کرنا ہوا اور حدیث سے ہٹ کر بات کرنا ہوا۔ واقعی میں یہ نجدی، یہ اہل حدیث بے وقوف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔